شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور سلامتی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ شروعات کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کا اور شروعات کرتے ہیں ایک حدیث سے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو معاشرے سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہمارے دین نے ہمیں بخوبی سمجھا دیا ہے، لیکن ہماری کم عقلی کی وجہ سے، ہماری ناسمجھی کی وجہ سے ہم اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دے بیٹھتے ہیں۔ ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسے لفظ نہ نکلیں، ایسے لفظ ادا نہ ہوں جو دوسرے مسلمان کی دل آزاری کریں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہ دے، نہ برا بھلا کہے، نہ بد اخلاقی کرے، نہ بد اخلاقی والے الفاظ ادا کریں، نہ ہی اپنی زبان سے طنز کے تیر برسائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا ذکر بعد میں پہلے زبان کے بارے میں کہا، اس وجہ سے کہ ہاتھ تک تو بات بعد میں پہنچتی ہے، بات خراب تو زبان سے ہوتی ہے۔ یعنی زبان کو ہاتھ پر اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ ہر وقت کینچی کی طرح چل سکتی ہے اور چلتی بھی ہے، اور پہلے اسی سے وار ہوتے ہیں، ہاتھ کی نوبت تو بعد میں آتی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم بھرنے میں عرصہ لگ جاتا ہے۔ آپ صرف ایک لمحے کے لیے اپنی زبان کھولتے ہیں لیکن وہ کسی کے لیے اس قدر تکلیف اور اذیت کا سبب بنتے ہیں کہ ان کے وہ زخم بھرنے میں زمانہ گزر۔ عامل انسان وہ ہے جو اپنی زبان پر قابو پا لے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بظاہر تو زبان بہت چھوٹی سی ہے مگر اس سے جو جرم ہوتے ہیں نا، اس سے جو وار ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کو جاننا ہے تو اسے بولنے دیں، اس کے بولنے سے آپ اس کو پہچان جائیں گے۔ اس کا اخلاق، اس کی پہچان اس کی زبان ہے۔ انسان کے تقویٰ کا اندازہ اس کی گفتگو سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کریں، لوگوں کی دل جوئی کے لیے استعمال کریں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس زبان کا استعمال غلط کرتے ہیں، فضول کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہی نہیں رہتا ہماری زبان سے ادا ہونے والے لفظ کسی کی ذات پر کیا اثر کر رہے ہیں۔ یقین جانیں اگر آپ نے اپنی زبان پر قابو نہ کیا، زبان کو اپنا غلام نہ بنایا، تو ایک وقت ایسا ہوگا کہ آپ کی زبان آپ کو اپنا غلام بنا لے گی، آپ اپنے لفظوں کے غلام بن کے رہ جائیں گے۔ غصے کے مراحل ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو رکھیں۔ یاد رکھیں جب تک بندہ نہ بولے نا، زبان نہ کھولے، پتہ نہیں چلتا کہ بندہ عالم ہے کہ جاہل ہے، مگر جیسے ہی بات کی جائے گی پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ عالم ہے کہ جاہل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زبان کا صحیح استعمال کریں کیونکہ سب سے زیادہ نقصان زبان سے ہی ہوتا ہے، اور آج یہ زبان ہی ہے جو زیادہ گناہ میں ملوث ہو رہی ہے۔ آداب گفتگو سیکھیں، اللہ نے زبان دی ہے، اس کا شکر ادا کریں، اس زبان پر اس کا ذکر جاری رکھیں۔ آپ بات ایسے کریں گے کہ لگے آپ کے جملوں نے وضو کیا ہو، نہ کہ ایسا کہ آپ کی گفتگو ناپاکی میں لپٹی ہو۔ اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس سے ایسے تیر نہ برسائیں کہ سامنے والا زخمی ہو جائے۔ آپ کی گفتگو، آپ کا انداز بیان، آپ کے تیر، آپ کے طنز کسی کے ہنستے بستے گھر میں آگ لگا دیں گے، کسی کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیں گے۔ اسی لیے سوچ سمجھ کے بات کیجیے، اسی لیے سوچ سمجھ کر بات کیجیے۔ میں زبان کے حوالے سے
آداب گفتگو کے حوالے سے ایک عظیم مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے پوچھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ بالکل سادہ سا جواب تھا نا۔ پوچھنے والے کی منشا بالکل سمجھ آ رہی تھی کہ وہ عمر کے متعلق پوچھ رہا ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کیا آئے گا کہ سادہ سا جملہ ہے، ہم کہیں گے بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن ان کا آداب دیکھیے، بولنے کا سلیقہ دیکھیے، انہیں آداب گفتگو آتا تھا، انہیں بولنے کا سلیقہ آتا تھا۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے، تو اندازے تکلم دیکھیں، اندازے گفتگو دیکھیں۔ فرمانے لگے بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بڑے تو وہی ہیں، ان کی شان بڑی ہے، ان کا اعزاز بڑا ہے، بڑے وہی ہیں، بس پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ انداز بیاں ہی ہے، انداز گفتگو ہی ہے جو آپ کو سب میں منفرد کرتا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو بات کرنے کی طاقت دی ہے تو اس کو اپنے جملوں پر پہرا بھی دینا ہے، اس کی طرف توجہ بھی کرنی ہے کہ یہ جملے میری زبان سے جو ادا ہو رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ یہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے جملوں کے ہاتھوں مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو اس زبان سے نقصان نہ پہنچائیں، کوئی جھوٹ نہ بولیں اس زبان سے، نہ ہی اس زبان سے طنز کے تیر برسائیں، نہ ہی کسی کو طعنہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے کسی معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ کیسے؟ اپنی زبان باہر نکالی اور دونوں انگلیوں، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے زبان کو پکڑا، ایسے سمجھایا جیسے کسی بچے کو سمجھایا جا رہا تھا۔ اور سمجھا بھی کس سے رہے تھے؟ معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا۔ قیامت کے دن آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا، کتنے مرتبے، کتنے مقام والا ہوگا۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں لیکن کسی سے یہ جملہ میرے نبی نے نہیں کہا۔ معاذ سے کہا معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ جملہ صرف معاذ بن جبل کے لیے بولا تھا۔ کتنے لشکر روانہ کیے گئے، سب کتنوں کو الوداع کہا، کسی کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے، لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا تو معاذ بن جبل کو الوداع کرنے کے لیے 7 میل 7 پیدل چلے، 7 میل 7 پیدل چلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اب سوچیں اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا معاذ زبان پر قابو رکھ۔ یہ دین کا خلاصہ ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھو۔ نفس کو سب سے گندا کرنے والی زبان ہے۔ ہر کوئی زانی نہیں ہوتا، ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا، ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا، بے نمازی نہیں ہوتا، لیکن زبان پر قابو پانے والا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ نمازی بھی ہیں، ہر طرح کے نیک اعمال کرنے والے بھی ہیں، مسجدوں میں جانے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، لیکن آج کے دور میں اپنی زبان پر قابو پانے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے حرمتی تو نہیں ہو رہی، کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا، کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہے، کوئی میری وجہ سے آنسو تو نہیں بہا رہا۔ اپنے نفس کو اپنے اخلاق سے پاک کریں، اور اخلاق 90% زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ زبان کا استعمال اگر آپ صحیح کریں گے نا تو آپ کسی مشکل میں نہیں پھنس سکتے، کوئی آپ سے ناراض نہیں ہوگا، کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔
زبان کا زہر اتنا تیز ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ جو رشتے ہیں ان میں جو دوری ہے، ان میں جو خرابی ہے، غور کریں کس وجہ سے ہے؟ سب کا سب زبان کی وجہ سے ہے۔ یقین کریں، غیبت کرنا بند کر دیں، چگلی شکایت کرنا بند کر دیں، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دینا بند کر دیں، تو یہ جو دوریوں کے سلسلے ہیں نا، یہیں رک جائیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جہاد۔ کہا نہیں، ہاں جہاد اچھی شے ہے پر سب سے مضبوط نہیں۔ فرمایا نماز۔ کہا نہیں، نماز بڑی اچھی چیز ہے پر وہ بھی نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج۔ کہا نہیں، وہ بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ۔ کہا نہیں، روزہ بھی بڑی اچھی چیز ہے پر وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ سارے بڑے عمدہ اعمال ہیں لیکن سب سے مضبوط، سب سے اونچا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہی بتا دیں کیا ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اس محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا زبان کا بول ہوتا ہے۔ خدا را زبان پر قابو پائیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس چھوٹی سی زبان کی وجہ سے، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ کوئی ایسا بول نہ بولیں جو کسی کی زندگی سے کھیل جائیں۔ اپنی زبان کے زہر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں، خود کو محفوظ رکھیں۔ اپنی زبان پر تالے لگا لیں، کوئی غلط بات نہ کہیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اپنی زبان کے زہر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، اپنی زبان کے زہر سے رشتوں کو بچائیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ میٹھے بول بولیں، بد زبانی بدگوئی سے بچیں۔ اپنی گفتگو کو پاک کریں، اپنی گفتگو کو عمدہ کریں۔ اس زبان کو اپنا غلام بنا لیں، اس سے پہلے یہ زبان آپ کو اپنا غلام بنا لے۔ جب آپ زبان کے ہاتھوں غلام بن جائیں گے تو آپ کے دونوں جہاں ذلیل و خوار ہو جائیں گے، آپ دونوں جہانوں میں کسی کام کے نہ رہیں گے۔ اگر آپ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دے رہے ہیں تو اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہوگا کہ آپ کی زبان سے کوئی مسلمان یا آپ کا کوئی رشتہ کسی تکلیف میں ہے۔ یقین جانیں اگر آپ اس زبان پر قابو پا لیں گے نا، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، میٹھا بولیں گے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے، سرخرو ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں کس قدر ختم ہو گئی ہیں۔ ہماری زندگی میں آدھی سے زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں، اذیتیں، آنسو، درد، سب کچھ اس زبان کی وجہ سے آتا ہے۔ ہمیں اس پر قابو پانا ہے، ہمیں عہد کرنا ہے، کوئی فضول بات نہ کریں گے، صبر کریں گے۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو وہ اسی دنیا میں اس کا صلہ پائے گا، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا صلہ پائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو جواباً کوئی بھی ایسا جملہ ادا نہیں کرنا جس کے لیے بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے، جس کے لیے بعد میں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے جملوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، صرف اتنا بولیں جتنا ضروری، اور جو بولیں وہ ایسا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان پر، اپنی زبان کو بند رکھنے کے لیے ہر وقت اپنی زبان پر ذکر الہی جاری رکھیں، جتنا ہو سکے ذکر الہی رکھیں۔ اپنی زبان کو وضو کراتے رہیے ذکر الہی سے۔ اللہ کے ذکر سے زبان پاک ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رکھیں۔